جب نماز ختم ہو جائے، جب عبادت ختم ہو جائے، نماز پوری ہو جائے، عبادت سے فارغ ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا اللہ نے پیٹ دیا ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں کھان پین کا انتظام کرنا ہے، تمہیں گھر بنانا ہے، تمہیں اچھی بلڈنگ بنانی ہے، تمہیں زمین خریدنی ہے، تمہیں زمین میں چلنے کے لیے میرے بھائیوں راستے کا انتظام کرنا ہے، اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے یہ جو موسم سرما آ رہا ہے، اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے نرم گرم کپڑے کا انتظام کرنا ہے، اس لیے عبادت میں مت لگے رہو، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس آیت میں میرے بھائیوں آپ غور کیجئے کہ نماز ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا کہ عبادت اور کرتے رہو، بلکہ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، مارکیٹ میں چلے جاؤ، میرے بھائیوں جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، جس بلڈنگ میں آپ کام کرتے وہاں چلے جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف اللہ نے نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا، میرے بھائیوں اس آیت میں واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو رزق کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ کچھ لوگ آپ کو اس طرح بھی ملیں گے کہ مال تو کماتے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ 1 روپیہ کماتے ہیں تو 2 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے کہ میرا گھر خرچیلا بنے لیکن آمدنی 1 ہی روپیہ ہے اور خرچ کتنا کر رہے ہیں 2۔ کچھ لوگ ایسے زندگی بھر کام کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے، گھر میں پیسہ ہے، چاہے تو خرچ کر سکتا ہے، مسجد میں دان دے سکتا ہے، اللہ کی راہ میں صرف کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف جمع کرنے کی خاطر سوچتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ ایک چٹکلا آپ کو سنا رہا ہوں، ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا ہے، پڑوسی نے دیکھا کہ یہ آدمی اپنے بیٹے کو پیٹ رہا ہے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے تم اپنے بیٹے کو پیٹ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کم بخت میرے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ جب دوسری منزل پہ چڑھو گے چھت کے اوپر تو ایک ایک زینہ چھوڑ کر چڑھنا۔ اس نے کیا کیا 2 زینہ چھوڑ کر چڑھا۔ میں نے اسے اس لیے کہا تھا ایک ایک زینہ چھوڑ کر چڑھنا تاکہ چپل کم گھسے، اس کا مطلب چپل جلدی ختم نہ ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا 2 زینہ چھوڑ کر چڑھا جن سے انہوں نے اپنا پاجامہ ہی پھاڑ دیا، اپنا کرتا ہی پھاڑ دیا، اس لیے میں سے تار تار کے پیٹ رہا ہوں۔ چپل کی قیمت 100 روپیہ مشکل سے، لیکن انہوں نے اپنا پورا کرتا ہی بیکار کر دیا، مجھے 500 روپیہ کا چولہا لگ جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھی وہ دنیا کما رہے ہیں لیکن وہ خرچ کرنا نہیں جانتے، بخیلی گری کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی مٹھائی کی دکان ہے، ان کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ مٹھائی کی دکان ہے تمہارے ابو کی، بڑے مزے سے کھاتے ہوں گے؟ وہ کہہ رہا نہیں میرے ابو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ بولا کیسے؟ مٹھائی کو وہ گن کے رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں چپکے جاتا ہوں اس مٹھائی کو چوس لیتا ہوں، پھر اسی جگہ کو اس کو رکھ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین دولت کو خرچ کرنے بھی کہا ہے، کمانے بھی کہا ہے، رزق کو تلاش کرنے بھی کہا ہے، لیکن ہم اور آپ مراد دوسرا لیتے ہیں کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے کہا ہے اور روزی کمانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ جا ثلاثۃ الی رہۃ جاء ثلاثۃ رات الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کأنہم تقالوها۔ میرے بھائیو 3 جماعت اللہ کے رسول کے گھر میں آئے، 3 ایسے آدمی اللہ کے رسول کے گھر میں آئے، اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ازواج مطہرات سے آپ نے سوال کیا۔ ان 3 آدمی نے سوال کیا کہ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں عبادت کیسے کرتے ہیں، رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے ایسا سمجھا کأنہم تقالوها، گویا کہ انہیں کم لگا۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ دن میں اتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد اتنے ٹائم کرتے ہیں، آپ سوتے بھی ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان تین آدمیوں کو ایسا لگا کہ نبی اکرم کا عمل بہت کم ہے، نبی اکرم زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ من آئینہ نحن من آئینہ، ہم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد غفر لہ ما تقدم من ذنبی، حالانکہ اللہ کے رسول کو تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ان تین آدمی نے جو جواب دیا، اور غور کرنے والی بات ہے، ان تین آدمی میں سے ایک نے کہا اے فلاں شخص، اے اللہ کے نبی کی بیویوں، اے امہات المومنین، اے ازواج مطہرات، سنو اللہ کے نبی صرف اتنی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہاں سنو، ایک نے کہا میں انا اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، میں بیچ میں کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا، صرف رمضان مہینے میں نہیں، شوال مہینہ آئے گا پھر بھی روزہ رکھوں گا، ذوالقعدہ آئے گا پھر بھی روزہ رکھوں گا، ذوالحجہ آئے گا پھر بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اپنی پوری زندگی کو روزے ہی میں لگا دیں گے۔ ایک نے تو بڑی غضب کی بات کہہ دی، وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کریں گے میری بیوی ہوگی، میرا بچہ ہوگا، ان کو بھی کھلانا ہوگا، بچہ ہوگا ان کو کھلانا ہوگا، پھر بچے کے بچے ہوں گے ان کو کھلانا ہوگا، مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، میں بیوی ہی نہیں بناؤں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں زیادہ ٹائم لگا پائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ وہ کہہ رہے تھے، یہ ایک نے کہا نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا روزہ رکھتا رہوں گا، تیسرے نے کہا شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول اتنے میں گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے فلاں جماعت، اے فلاں تین شخص، کیا تم نے ایسی باتیں کہی؟ انہوں نے کہا ہاں ایسی باتیں میں نے کہی ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں شخص، تم یہ کہتے ہو کہ روزہ رکھتا رہوں گا، اے فلاں تم نے یہ کہا کہ نماز پڑھتا رہوں گا، اے فلاں شخص تم نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، لیکن ہاں سنو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک متقی ہوں، لیکن اے فلاں شخص سنو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں ناگا بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی نہیں رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، انا اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں سوتا بھی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے فرمایا اے فلاں تم کہتے ہو کہ صرف روزہ ہی رکھوں گا، میں تو کہتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے فلاں شخص سنو، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے شادی کرنے سے انکار کیا، فلیس منی، وہ میری ملت پر نہیں ہے۔ جس نے شادی سے انکار کیا وہ میری ملت پر نہیں ہے۔ تین آدمی نے کیا کہا تھا؟ عبادت اتنی کروں گا کہ صرف نماز ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرے کا زندگی بھر روزہ ہی رکھوں گا، تیسرے نے کہا بیوی ہی نہیں بناؤں گا، شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو الجھن بڑھ جائیں گے، پھر عبادت زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن سنو میں روزہ رکھتا ہوں، ناگا بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں سنو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری ملت پر نہیں ہے، وہ میرے دین پر نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ پتہ چلا شادی کرتے ہیں تو یہ بھی
اگر نیک ارادے سے اور شادی کرنے کے بعد ہم اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کما حق کا وہ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات نماز پڑھتا رہے، پوری رات عبادت میں لگے رہے، ہم سوتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ کو پوری رات نماز پڑھتے رہے، حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ کو زندگی بھر روزہ رکھتے رہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں زندگی بھر روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ایک روزہ رکھو 3 دن کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، مہینے میں 10 دن روزہ رکھو، وہ 30 دن کو میک اپ کر لیں گے، 30 دن کے برابر تمہیں ثواب مل جائے گا۔ وہ کہتا اس سے زیادہ میرے پاس طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا صوم داؤدی پر عمل کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو دوسرے دن ناگا کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں پرمیشن نہیں دوں گا۔ اعتراض کرنے والے اور شکایت کرنے والے کہ اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا، اللہ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہیں، شریعت مکمل تب ہے جب ہم اس کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے تمہارے لیے شادی جائز قرار دیا ہے، اسلام نے تمہارے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے، اسلام نے سونے کے لیے بھی کہا ہے۔ آئیے میں واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کا نام سلمان فارسی ہے، جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ سے بھائی چارہ قائم قرار دیا تھا۔ ابو دردہ اور سلمان فارسی کے درمیان بھائی چارہ قائم ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ کے گھر تشریف لاتے ہیں مہمان نوازی کرنے کے لیے، مہمان کے طور پر ان کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ گھر میں آ کر دیکھتے کہ ابو دردہ گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی گھر میں ہے۔ فرآ ام دردہ متبذلۃ، دیکھا کہ ان کی بیوی ام دردہ گھر میں موجود ہے، لیکن ہاں حدیث کے الفاظ متبذلۃ، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کبھی بالوں میں کنگھی نہیں کی ہے، بالوں میں تیل نہیں لگائے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں میک اپ نہیں کیے ہوئے ہیں، خوبصورتی اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، زینت اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں۔ اب ابو سلمان فارسی نے دیکھا ان کی بھابھی کو، ام دردہ کو، تو میرے بھائیوں دیکھا کہ اس حال میں پراگندہ حال ہے، کبھی بالوں میں تیل نہیں ہے، بالوں میں کنگھی نہیں کیے ہوئے ہیں، میک اپ نہیں کیے ہوئے ہیں، تو سوال کیا فقال اللہ ما شانکی یا ام دردہ، اے ام دردہ بتاؤ تمہاری ایسی حالت کیوں ہے، ایسا حال کیوں ہے، تم میک اپ کس لیے نہیں کرتی ہو، تم خوبصورتی کس لیے اختیار نہیں کرتے ہو۔ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے میرے نوجوانوں سنو، اس واقعے کو غور سے سنو، حدیث کے الفاظ متبذلۃ، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان کی بیوی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے سلمان فارسی سنو، تمہارے دوست ابو دردہ کو، تمہارے بھائی ابو دردہ کو، فلیس لہ حاجۃ فی الدنیا، مجھ سے دنیا میں کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو دنیا سے کوئی سروکر نہیں ہے، وہ تو مسجد میں رہتا ہے، وہ تو دن میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، اس کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب مجھ سے اس کو کوئی مطلب نہیں تو کس کے لیے میں میک اپ کروں، کس کے لیے میں خوبصورتی اختیار کروں، کس کے لیے میں زینت اختیار کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف مسجدوں میں اپنی زندگی کاٹ دیتے ہیں، جنگلوں میں پتے چبا کر اپنی زندگی کاٹ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سادھو کہتے ہیں، اسلام نے آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں سنیے، جب ایسا سنا کہ ان کو دنیا سے مطلب ہے، دنیا سے مطلب نہیں، صرف دین سے مطلب ہے، اپنی بیوی سے مطلب نہیں، اپنے بچوں سے مطلب نہیں، بیوی کی جو ضروریات ہے وہ ان کو پوری نہیں کرتے ہیں، ان کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اتنے میں سلمان فارسی اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو دردہ گھر میں آئیں گے تو دیکھیں گے ان کا حال ایسا کیوں ہے کہ وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ان کی بیوی شکایت کرتی ہے، ان کے گھر میں وہ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں اتنے میں فجا ابو دردہ گھر میں تشریف لائے، اتنے میں ان کا دوست ان کا بھائی گھر میں تشریف لائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا، فصنع لہ طعاما، کھانا پیش کیا اور کہا کل کھائیے، اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ کیا کہا تھا اس کی بیوی نے؟
इनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो दिन में रोजा रखता है, रात में नमाज पढ़ता है। अबू दरदा ऐसी हरकत करते हैं। सलमान फारसी देखने के लिए घर में रुक गए। जब उनके सामने खाना लाया गया, और का खाना तनाउल फरमाइए, उसने कहा मैं रोजे से हूं। सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा तुम खाना खा लो, इसलिए कि ये नफली रोजा है, तुम इसको तोड़ दो, खाना खा लो। मेरे भाई उसने खाना खा लिया। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, वो क़याम करने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़े हुए। और सलमान फारसी कहते हैं अबू दरदा सो जाओ, ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। यानी वो चाहती थी कि वो अपनी बीवी से मिले, हम बिस्तर हो। मेरे प्यारे साथियों, फिर रात का कुछ और हिस्सा गुजरा। फिर सलमान फारसी देखता है कि अबू दरदा खड़े हुए तहज्जुद के लिए मस्जिद जाने लगे। फिर सलमान फारसी कहते नहीं नहीं रुको, ये भी वक्त तहज्जुद का नहीं है, तुम रुक जाओ। फिर उसको रोक देता है, यहाँ तक कि रात का आखिरी हिस्सा गुजर जाता है, रात का आखिरी हिस्सा करीब आ जाता है। फिर वो दोनों उठे, फसल्लया, और दोनों ने नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त को समझाने लगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त को समझाने लगे। क्या समझाने लगे? आय अबू दरदा इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, आय अबू दरदा जिस तरह तुम्हारा हक अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर है। आय अबू दरदा सुनो, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, हाँ सुनो तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्का, तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिबदनिका अलैका हक्का, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का, तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। आय अबू दरदा तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा हक सिर्फ अल्लाह का हक सिर्फ तुम्हारे ऊपर